السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ یہ جو قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 8 جگہوں پہ آیا ہے، اس کی تفصیل ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا جو 8 جگہوں پہ یہ قصہ بیان ہوا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ افضل چیمہ بھائی، ان ساری جگہوں پہ قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے؟ کہ شیطان ہمیں کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں قرآن اور نہیں حدیث سے نہیں 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 نہیں۔ جی اور کون بتائے گا؟ سر جلدی بتائیں۔ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں، آپ بتائیں۔ سر بالکل۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کا مقام و مرتبہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی آزمائش کے لیے ساتھ شیطان بھی ہے، اور شیطان خودوں کو مبین ظاہر کر دیے، اور اس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتا دیے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بنیادی سوال ہے نا، وہ میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ ایک پیج کا بھیجا ہے کہ انسان سر اور اس کا تعلق کائنات سے کیا ہوگا، خالق سے کیا ہوگا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، آیا کہاں سے ہے، یہ ہیں وہ بنیادی سوال جو ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جواب صرف اور صرف صحیح جواب قرآن سے ملتے ہیں، اور اکثر سوالوں کا جواب جو ہے وہ اسی واقعہ آدم و ابلیس سے ملتا ہے۔ افضل بھائی، کلیئر ہوئی بات کہ نہیں ہوئی؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی آپ بول نہیں رہے، جی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے لیے یہ اہم سوال نہیں ہے، ہر انسان کے لیے۔ کب، کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، اس میں کیا سمجھنے کی بات ہے؟ جی تو آپ میں کے وہی سامنے پوری یہ بات میں یہ عرض کرنے لگا تھا نا، وہ بات شروع شیطان سے ہو گئی، لیکن بات تو یہی تھی جو آپ فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو آپ ذرا جب سوال دیکھیں نا، ماشاءاللہ بہت اچھے طالب علم ہیں آپ، ان چیزوں کو بڑا بغور دیکھا کریں۔ یہ ہر انسان، کافر ہو، مسلم ہو، جو انسان ہے، اس کا بنیادی سوالات یہی ہیں، اور اس کا جواب صرف اور صرف قرآن، اور یہ اس کو ملے گا جو قرآن پر ایمان لائے گا، پکا سچا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صحیح بہترین کلام ہے اور صحیح ترین کلام ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بالکل سر۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ارم نے بتایا کہ یہ دراصل دنیا امتحان ہے، اور اس امتحان کی ناکامی کا سرچشمہ شیطان ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج دیا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا۔ آپ نے مجھے اس پر میرے اوپر ترجیح دی ہے نا، یہ شیطان کا غلط خیال تھا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کو قرآن نے جیسے بتایا کہ دشمن سمجھو، دشمن جانو، اور اس کے پیچھے مت چلو، اس کے نقشے میں چلو گے تو تم رحمان کے خلاف چلو گے، اور تم رحمان کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے لعنتوں کے مستحق ہوگے جیسے خود شیطان ہوا۔ اب یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ اس قرآن کی کتاب ہدایت ہے، اور یہ واقعہ کتنے سوالوں کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ اب ذرا جلدی سے ہم ریویژن کر لیں تاکہ ہم آگے چلیں۔
آج 20 سے آج شروع کرنا ہے آپ نے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آج 20 پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ سے سوال کروں. آج 20 پڑھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کا جو ہمارا دشمن ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور بالکل صحیح فرمایا, اس کا کون سا حربہ جو ہے وہ اس کے مقصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ سکسیسفل حربہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں جلدی سے. دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں, جو ایسا حربہ جو اگر اس کا شکار ہو جائے انسان, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا کام سے. سر بے پردہ کرنا, بے حیائی کھلانا. شاباش شاباش مسز آصف, کہ شیطان سب سے بڑا حربہ اس کا فحاشی اور عریانی. اس نے بھی حضرت آدم کو جب گمراہ کیا تو سب سے پہلے ان کے ستر کھل گئے, اور ستر اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو محفوظ وہی کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو. شیطان کا سب سے بڑا حربہ فحاشی اور عریانی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ. اچھا یہ شیطان, حضرت آدم شکار کیوں ہو گئے شیطان کی اس بلاوے میں؟ اس نے, شیطان نے ان کو ڈال دیا, وجہ کیا تھی؟ سر یہ پہلے جو آپ نے بتایا یہ حربہ نہیں ہے, یہ مقصد ہے شیطان کا. حربہ تو ایک تو حربہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حربہ ہوتا ہے. حربہ ایک طریقہ ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو بھائی حربہ میں اسی لیے مقصد تک پہنچنے کے لیے حربہ ہی تو استعمال ہوتا ہے, اس نے حربہ ہی تو استعمال کیا. حربہ تو وسوسہ تھا, مقصد عریانی تھی. بہرحال جیسے آپ کہتے ہیں. نہیں میں نہیں کہتا, آپ ذرا اس کو اچھی طرح سوچ لیں کہ شیطان سے حربے استعمال کی. آج دیکھ لیں مغرب اس عریانی اور فحاشی کا ایسا شکار ہوا ہے کہ اس کا فیملی سسٹم تباہ, اس کا گھر کا پورا نظام تباہ ہو گیا. یہ سب چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں, میں زبانی بات نہیں کر رہا. اچھا اب دوسرا سوال یہ تھا آپ سے کہ حضرت آدم نے پھل اس لیے کھا لیا کہ اس نے ایک حکم, اس نے شیطان نے ان سے کہا کہ اگر تم پھل کھا لو گے نا تو تم جنت میں ہمیشہ کی طرح رہو, جنت میں ہمیشہ رہو گے. اس لیے کہ ان کو جنت پسند تھی. جنت کی پسند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ سر نمبر 1 جنت کے پسند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی لازوال نعمتیں تھیں. ہاں بڑے غور سے سنیں. دیکھیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اخذ کرنی ہے اس سے, اور اگر اخذ نہیں کریں گے تو ہمیں شیطان کی دشمنی کا بھرپور احساس نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم کو یہ فرشتے بہت پسند ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور یہ جنت میں ہی رہیں گے. تو اگر اس لیے یہ کہیں سپیریئر کلاس ہے فرشتوں کی, تو انہوں نے کہا کہ اس سپیریئر کلاس کو جوائن کرنے کے لیے تاکہ مجھے جنت, ہمیشہ جنت میں رہوں, مجھے یہ پھل کھانا چاہیے. یہ ان کا خیال غلط تھا. اس لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تو جو اگر انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے, اسی کا حکم مانتا ہے, تو انسان ان فرشتوں سے بدرجہ سپیریئر ہے. یہ نوٹ فرمائیں ذرا. اور یہ صرف اہل ایمان, سچے پکے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں. بات میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر ہم جنت چاہتے ہیں اور فرشتوں سے بھی بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے ایسے پیروکار, سچے پکے پیروکار بن جائیں, اس پر ایمان لا کر اس کے ایمان کی عملاً تصدیق کریں.
اچھا، اب یہ جو شیطان جو کچھ ان سے کر رہا تھا، حضرت آدم کو پیشکشیں کر رہا تھا، اس میں اصل اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر انسان کو گمراہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ شاباش، وہ انسان کو دھوکہ دے رہا تھا تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اور جہنم میں جائے۔ اچھا، حضرت آدم کو اور اماں حوا کو دعا کیوں سکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو خود دعا سکھائی؟ سر وہ خود نادم ہو گئے تھے، پریشان تھے غلطی کرنے کے بعد۔ ہاں، شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو آپ نے اس کو مجھ سے بہتر شیطان کو بہتر کہا ہے نا، اور مجھے ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ہرگز اس قابل نہیں، اور اکڑ گیا۔ اور بعد میں کہا اللہ پر الزام ڈالا کہ تو نے مجھے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لیکن حضرت آدم کا رویہ انتہائی شرمندگی کا تھا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ جو جذبہ شرمندگی ہے جس کے تحت ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کا عزم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ دعا سکھائی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اس خسارے کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا کہ کون سا خسارہ ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ جنت سے نکال دیے گئے اللہ تھے۔ کی نظروں سے گر جائیں۔ وہ خسارہ یہ ہے کہ ساری زندگی جہنم میں رہیں گے، آگ میں جلیں گے، ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی تاکہ ان اذیت برقرار رہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، جی سر۔ اب اس ساری بحث میں افضل چیمہ صاحب مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا انسان کے لیے؟ امتحان گاہ، جی، امتحان گاہ بنایا سر۔ ہاں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، اور اس کا نتیجہ کہاں پتہ چلے گا؟ قیامت کے کارکردگی دن، دنیا میں۔ جی، قیامت کے دن۔ تو پھر ہمیں قیامت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بے شک سر، سامنے رکھنا چاہیے۔ ہر عمل کرتے وقت تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ یہ ہے سب سے بڑی بات جو ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ اچھا، قرآن نے 2 مقصد بتائے ہیں لباس کے، وہ 2 مقصد کیا ہیں؟ ارم جلدی سے بتائیں۔ سر لباس کے 2 مقصد، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پردہ کرنا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ زبائش، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی سطر بتا دیا پوشی ہے۔ آپ نے ٹھیک سے پڑھا نہیں نا، بات ٹھیک کیا کر رہی ہیں آپ، کہ ایک ہے سطر پوشی جی سر، اور دوسرا ہے زیبائش اور آرائش۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو مد نظر رکھ کے نیکیوں کی طرف سبقت کرنا اور برائیوں کو چھوڑ دینا۔ بالکل، یہ ہے تقوی کا لباس، کہ انسان دل میں اگر تقوی پوری طرح جاگزیں ہے تو وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ بے پردگی تو اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ شیطان کا ولی کون ہے جو اس کو دوست بناتا ہے؟ بشرا بلال صاحبہ بتائیں۔ سر خالد محمود بھائی بتائیں۔ للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ان کا شیطان جو ہے نا۔ ایکسیلنٹ۔ جو کافر ہوگا، جو اللہ پر، قرآن پر، رسول پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ بدترین انسان ہے، اور وہ
اس کو کبھی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ہدایت کے لیے جب تک ایمان کے لیے طلب اور تڑپ نہ ہو اور اس ایمان کا پوری طرح عزم نہ ہو کہ میں نے اس کے سارے مقاصد پورے کرنے ہیں. اچھا، اس پورے ایمان میں اور عمل میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں مسز آصف. جی سر، کوشچن نہیں سمجھ آئی. سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے بچنا ہے برائی سے، اس جی کا جی ایمان، تقوی، سب چیزیں جو ہیں کس چیز، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. نہیں نہیں نہیں، یہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے. وہ پہلے ایمان. کیا چیز ہے؟ سر ایمان. جب انسان صفات الہی کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اس کا دل اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے. تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما کا وہ علم حاصل ہو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیتی نا صرف کہ توحید کا یقین جو ہے وہ ساری تقوی بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان اگر توحید کے نقطہ نظر کو واضح سمجھ لے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا صفات الہی. اب اس پہ سوال کر لیں تاکہ آپ یہ بات پوری طرح سمجھ لیں. شاباش. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ آگے چلتے ہیں. ہم نے کل آیت 29 تک کر لیا، آج دہرائی کر لی، اور پھر ہم نے قصہ آدم و ابلیس کی اہمیت کا بھی پوری طرح اندازہ کر لیا، اور اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 30 پر. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. اچھا، آیت نمبر 30 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. اب ہدایت و ضلالت کی کشمکش میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو فریقاً ہدا. اچھا، کون سا گروہ ہدایت یافتہ ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں. جو پکا سچا ایمان لے کے آئے گا. ہدایت پر وہ ہوگا جو ایمان، اور ایمان بھی پکا سچا، اور جو اس کے مطالبات پورے کرنے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. یہ ہے فریقاً ہدا. ہدا یہ نہیں ہے جو آج کا مسلمان ہے کہ نام کا مسلمان ہے اور کرتوت سارے کے سارے کافروں کے ہیں. مومن وہ ہے جو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرے. جس نے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اچھا، دوسرا کہا وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ. اچھا، یہ جو ان پر ضلالت طاری ہو جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سر جلدی یہ شیطان کے ساتھی ہیں. یہ کافر ہیں، یہ منکر ہیں. کس کے منکر ہیں؟ اللہ کے منکر، رسول کے منکر، آخرت کے منکر. یہ کافر ہیں. بات کو بالکل کھول کے بیان کریں، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کے تو ہدایت نہیں دے گا. اللہ نے رسول بھیج دیے اور کتابیں نازل کر دی. کتابوں میں اللہ کا حکم ہے، رسول اس کا طریقہ بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، آگے 20 آیت میں کہا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. کافروں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا. جب یہ حرکت کی تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. شیطان تو اللہ نے تو بار بار وارننگ دی، 8 دفعہ بتایا کہ تمہارا دشمن، اور 8ہی دفعہ بتایا کہ عدو مبین ہے.
اگر پھر بھی اس نے پکڑ لیا ہے تو وہ تو اس کو جہنم میں دھوکہ دے. اس نے تو اللہ سب کو چیلنج کیا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اس لیے کہا انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یہ بڑی کمال کی بات اللہ نے فرمائی کہ اپنے آپ کو سمجھے ہم تو ہدایت یافتہ ہیں. آج کے مسلمان سے ذرا بات تو کریں آپ. اب ججز کو دیکھیں، مسلمان نام دیکھیں تو پتہ نہیں دین فلاں ایسے نام کہ پکے سچے مسلمانوں والے نام، اور فیصلے کفر سے بھی انتہائی بدتر. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، عمراء کو دیکھ لیں، غرباء کو دیکھ لیں، دکانداروں کو دیکھ لیں، کاریگروں کو دیکھ لیں. دھوکہ دہی تو آج ہمارا قومی نشان بن چکا ہے. نعوذ باللہ. مومن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. مومن اللہ کے احکامات کا پابند، وہ بالکل سچ بولتا ہے، جھوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے. اور یہاں بات بات پہ نہ صرف ہم جھوٹ بولتے ہیں بلکہ قسم بھی کھاتے ہیں. اچھا، یہ جھوٹی قسمیں کھانا کس کا شیوا ہے بھلا؟ شیطان کا شیوا ہے سر، شیطان کا کیونکہ شیوا ہے۔ اس نے حضرت شاباش، آدم علیہ السلام کو بھی شاباش. شیطان نے اعتماد میں لینے کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا کو قسمیں کھائیں. اور آج آپ کا دکاندار بھی، آپ سودا لینے جاتے ہیں، یہی حرکت کرتا ہے. سوچیں کہ کم قرآن نہ پڑھنے کا، قرآن نہ سمجھنے کا، قرآن پر نہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سارے شیطانی افعال کر رہے ہیں اور شیطان کو فالو کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے. اس سے بچنے کا واحد طریقہ قرآن کے مطابق جس نے زندگی گزاری، اللہ اور رسول کو سامنے رکھتے ہوئے پیش، انہی کے نقش قدم پر، رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا تو پھر کامیاب ہوگا. یہ سر، اور اس خسارے کا احساس بھی نہیں ہے انسان کو کہ کیا غلط کر رہے ہیں. دیکھیں نا قرآن کے، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ دیکھا نہیں، قرآن کہتا ہے یحسبون انہم مہتدون، کہ وہ تو یہ سمجھے کہ ہم ہی تو حق پر ہیں. چار روزہ دنیا میں جھوٹ سے اور اس سے مکر سے کتنا خسارے میں انسان ہوگا آخرت میں. وہ جہنم میں دائمی جلے گا، اور اس کا اگر اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا تو گواہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. خود اعتراف کرے گا کہ کاش میں نے نبی کی اطاعت کی ہوتی. لیکن اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب نہیں کی دنیا میں تو اس کے وہ تو حساب کا وقت ہے. اچھا، اب یہ تو تھی نا آیت. سر اس میں یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ آخر میں کہا ہے نا کہ جن لوگوں نے شیطان کو سرپرست بنایا وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. تو ہدایت کا تو پیمانہ مومنوں کے لیے تو سورہ بقرہ میں آیت 2 سے 7 میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ان کا پیمانہ، یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ انہوں نے کس پیمانے پہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رکھا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو آپ کا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف آیت 2 تا 7 میں ہے. یہ قرآن بھرا پڑا ہے. آپ بالکل یہی بات جو آپ نے آیت بقرہ کی 2 تا 5 میں پڑھی ہے، یہی آیت آپ کو سورہ نمل میں آیتیں شروع میں آئیں گی، یہی آیتیں آپ کو شروع میں سورہ لقمان میں آئیں گی. پڑھ کے لیں. لہذا اللہ نے تو صاف بھرے قرآن، پورے قرآن میں بتایا کہ فائدہ جنت کن کو ملے گی اور جہنم کن کو ملے گی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ ان کا پیمانہ کیا ہے یہ دیکھیں، پیمانہ قرآن کو پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھتے. اب دیکھیں نا، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بار جائیدادوں ڈھیروں بنا رکھی ہیں. مسٹر 10% کو اپنے صدر بنا رکھا ہے، تو اب کہتا ہے میں کیونکہ صدر ملک کا ہوں، میں کامیاب ترین انسان ہوں، میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں. کیوں؟ اس کو نہ پتہ ہے کہ قرآن کس کو ہدایت یافتہ کہتا ہے، نہ اس کو ہدایت کا پتہ ہے،
وہ اپنی دنیاوی سٹیٹس کو دیکھ کر، یہی ان کا سارے منکرین کا مسئلہ ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی میں سب کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن قرآن کا معیار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ قرآن کا معیار یہ ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے، دنیا میں ذلت، پستی، گمراہی سے وہ بچے گا جو قرآن کے مطابق چلے گا۔ دنیا امتحان ہے، انہوں نے امتحان اس کو نہیں سمجھا اور انہوں نے اسی سے غلط فائدے اٹھا کے اور اپنے آپ کو کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب جو ہیں، یہ دین پرست جو ہے کتنا غریب ہے۔ کاش آج آپ کے ملک میں دین حکمران ہوتا، مدینے کی ریاست ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خلفائے راشدین کی، تو ان لوگوں کو تو جوتے مارے جاتے، سزائیں دی جاتی، جو آج اپنے آپ کو یادداشت یافتہ کریں۔ کیوں؟ آپ نے 1947 سے آج تک دین کو، قرآنی احکامات کو، قرآنی قانون کو کبھی قریب بھی نہیں آنے دیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ سر یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک شیطان کا پیمانہ ہے، وہ شیطان کے پیمانے کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں، اور ایک متقی کا پیمانہ ہے وہ جو اللہ نے بتایا۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مت کہیں کہ شیطان کا پیمانہ اللہ کے پیمانے سے اچھا ہے۔ اللہ کا پیمانہ قرآن اور رسول ہے، آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کو دائمی ابدی جنت، جس کا ایک ایک سہولیات ہوں، اس کی رہائش ہو، اس کے رہنے اس کا نظام ہو لاجواب، اور جہنم اتنی اذیت ناک اور پوری زندگی کے لیے اذیت ناک، ایسی دائمی زندگی ہوگی۔ تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ نے فرما دیا، قرآن نے کھول کے بتا دیا، اور اللہ کا راستہ جو ہے وہی جنت کا اور کامیاب راستہ ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے یہ چلتے سر ہیں۔ شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے نا، ان کے برے کارنامے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ میڈم سب سے بڑا وہ انکار جو آخرت کا انہوں نے کیا ہے نا، اور وہ اپنی دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے یہی ان کو سمجھایا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عقل کو پیمانہ بناتے ہیں، وہی کو نہیں، عقل کو پیمانہ بناتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کامیابی کا پیمانہ صرف قرآن و سنت ہے، عقل انسان 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ تھی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، سب ہم سب سے خطاب ہے، اپنی زینت استوار کر لو۔ جی آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی ان کا مائک کھلا ہوا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ اچھا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت۔ اب آپ دیکھیں کتنا مسلمان بدبخت ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بہترین کپڑے پہن کے مسجد میں جاؤ، شاید جمعے کو تو ہم کرتے ہوں، لیکن عموماً آپ دیکھیں گے کہ پھٹے پرانے کپڑے مسجد میں، اور جب دفتر میں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، بڑی میک اپ کر کے جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنے مائک بند کریں تاکہ لوگ قرآن سنیں۔ آپ کے ارشادات قرآن سے بڑھ کر نہیں ہیں، تو لہذا اب دیکھیں نا کتنا بدبختی ہے آج کے مسلمان کو۔ دیکھیں دفتر جائے گا تو بڑا بن ٹھن کے جائے گا، لوگوں سے ملے گا تو بڑا بن ٹھن کے ملے گا، لیکن مسجد میں 3rd کلاس۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ تمہیں میرے دربار میں آنا ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ آیا کرو، اچھے اور صاف ستھرا لباس پہن کر آیا کرو۔ تو آپ اور میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم اور رحیم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں اسی آیت 31 میں، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو۔
اسراف ہوتا ہے کسی نعمت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے اس کو برباد کرنا۔ اچھا، اسراف سے کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ یہ شیطانی کام ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اسراف کریں گے نا تو آپ بالکل شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ نمبر 2، آپ اس اسراف کی وجہ سے جو وہاں اسراف کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلب ہوتی تو آپ اس کو ضائع کرنے کی بجائے اس جو جن کے حق ہم پر ہیں ان کو دیتے ہم۔ یہ ہے اصل کام۔ اس لیے آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، وہ جو نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں، ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ خوب کھاؤ پیو، لیکن حقوق جو دوسروں کے ہیں اس میں، غریبوں کے، مسکینوں کے، اس کو بجا لو، نہ کہ شیطان کے کہنے پر آپ اسراف کریں۔ اور اسراف کرنے والا یہ کام نہیں کر سکے گا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن بار بار کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو لہذا اچھا ایک چیز اور بتائیں، اس کو ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بڑا اچھی طرح ڈسکس کیا ہے۔ اب یہ جو حکم ہے نا، یاد رکھیں یہ حکم ہے اس وقت جب اسلام نافذ ہو، حکومت اس کی پوری طرح سربراہی کا اور اس کو نافذ کرنے کا ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ یہ کھائیں پیئیں، مزے اڑائیں۔ لیکن اگر دین مغلوب ہے، جو 70-75 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی مغلوب ہے، آپ یہ عیاشی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس وقت کام کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مولویوں کو، ہمارے خاص کر ذمہ دار لوگوں کو، جرنیلوں کو، کہ اللہ کا دین جس کے لیے ہم نے ملک نافذ حاصل کیا ہے اس کو نافذ کریں۔ وہ کیا نہیں، اور آج مسلمان سب سے پہلا کام، کیونکہ دین محکوم ہے، آج دین نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں ہم کس قدر پریشان ہیں۔ چیزوں کے ریٹ ہوں، معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، عسکری نظام ہو، سارے کے سارے اللہ کے دین کے خلاف ہیں اور نافذ العمل ہے۔ ملک برباد ہو رہا ہے، آلریڈی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ لہذا بڑے ہوش سے کام لیں ہم، اور ہم یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ ہم کہیں کھانے پینے میں ہی تو نہیں لگے ہوئے۔ تو اس ذمہ داری کو ہم نے بھرپور طریقے سے پورا کرنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کی رہائش تھی، ایک غریب مسکین مسلمان جو تکلیفوں اور مصیبتوں کے ڈھیروں کے سامنے کھڑا ہے۔ تو ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہم اس دین کے نفاذ کے لیے بھرپور جدوجہد کریں۔ ہاں، جب اسلام نافذ ہو جائے اور حکومت اس کو، جو دنیا میں آج کہیں نہیں ہے، اور پھر حکومت اس کی پوری ذمہ داری لے لے، اس وقت آپ خوب کھائیں پیئیں، مزے اڑائیں، یہ کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر دین مغلوب ہے تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ آیتیں موقع محل بتانا چاہیے کہ ہم جی فرمائیے۔ آج کے انسان کے لیے بہترین مطلب مرغوبات کیا ہے؟ کھانا پینا اچھا، فرینڈس کے پیچھے جانا اور سونا، بس یہ ہے عام طور پہ۔ ہاں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دین کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد، یہ ہمارا بہت اہم مسئلہ ہے۔ صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اس نماز روزے تیار کرتا ہے ہمیں کہ ہم
وہ ایمان، وہ استقامت، وہ جذبے، وہ عزم لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے، اور ہم اس غلبے کے کوششوں کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، یہ تھی آیت 31، اب ذرا آیت 32 پہ چلیں۔ اچھا، پہلے تو آپ اگر پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت 32، 33، 34، یہ ساری آیتیں جو ہیں، 3 آیتیں، یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اہل دوزخ ہیں۔ اور اہل دوزخ کون ہیں؟ جو شیطان کے چیلے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آیت 32 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق۔ اللہ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں کہ اے نبی صاف صاف اعلان کریں کہ اور کہیں کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو۔ تو اللہ نے تو سب حلال، اور یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو پاکیزہ، حلال اور صحیح حرام سے بچنا، حلال کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہمارا علم ہے، ہمارا عمل ہے کہ ہم کھانے پینے میں نہ حلال حرام کی تمیز نہیں، کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے تو حکم دے دیا کہ آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہیں، کہ کون سی، کہ کوشش کریں حلال چیزیں کھانے کی، حلال چیزیں حاصل کرنے کی، اور انہیں کو استعمال کریں بغیر کسی لاگ لپٹ کے، لیکن اسراف نہ کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا، قل ہی للذین آمنوا، یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ان کے حصول کے لیے بالکل ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں فی الحیات دنیا خالصاً یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو حاصل ہوں گی جنت میں، کافروں کو ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ جہنم آگ میں جلیں گے۔ کھانے پینے کا جو وہاں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ پیپ گندی، وہ جو لہو اور خون کی گندی پیپ پینے کے لیے دی جائے گی، اور کھانے کے لیے تھور ہوگی جس پہ کانٹے ہوں گے، گلے سے اترنا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی اور آخرت میں بالخصوص یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ آخرت میں اللہ دے گا ہی وہی جنت میں، اور دنیا میں اگر انسان نے اللہ شیطان کے پیچھے چلا تو وہ دنیا میں تو جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا امتحان کی وجہ سے ذرائع وسائل دے گا، آخرت میں ان سے بالکل محروم ہوں گے۔ سر یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے دنیا میں منکرین بھی جو ہے نا وہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں مخصوص ہیں یہ مومنین کے لیے، ایسا ہی ہے دیکھیں سر؟ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جہنم کا کھانا کتنا گندا ہوگا، پینا کتنا گندا ہوگا، تو یہ آخرت میں تو ان کو ملے گا ہی نہیں۔ اس کے برعکس جنت میں جنتیوں کو بہترین نعمتیں میسر ہوں گی، حلال اور پاکیزہ۔ اچھا، تو دیکھیں نا، دنیا میں رہتے ہوئے بے شک اللہ کے منکرین بھی ان کی نعمتوں میں سے کھا پی لیں، استفادہ کر لیں، مگر آخرت میں یہ تمام پاکیزہ چیزیں، نعمتیں اہل ایمان اور اہل جنت کے لیے مختص ہوں گی، اور کفار کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہاں تک اگر کلیئر ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ اب مجھے آگے جواب دیں۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں کون سا علم رکھتے ہیں بھلا؟
سر کتاب کا علم. قرآن اور سنت. کتاب و سنت کا علم. جی سر. کتاب اکیلا مت کہیں. قرآن و سنت کا علم. ہاں، نمبر 1. نمبر 2، ان نعمتوں کا ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں صرف انہی کے لیے ہیں. اور یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے کیوں کہا، کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اب یہاں بات سمجھیں، لقوم یعلمون کا مطلب ہے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. کس کا؟ قرآن و سنت کا. جو قرآن سے پڑھتے سمجھتے تو ان کو بالکل آسان ہوتا ہے عمل کرنا. اس کے نسبت جو کافر ہیں، انہوں نے انکار کیا، وہ دنیا اور پرستی، خواہش پرستی، مادہ پرستی، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے لگے ہوئے، اور آخرت میں ان کا مقدر جہنم ہوگا. اور جو اللہ پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کریں گے وہ قوم یعلمون ہیں، اور ان کو وضاحت ملتی ہے اسی قرآن سے کہ تاکہ وہ اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ ہے اس کا مفہوم. اچھا، اب دیکھیں یہاں آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ حرام کردہ چیزیں اللہ کی کیا ہیں. حرام کردہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ما بطن جو ہے، جو دل میں چھپی ہوئی ہوں، وہ کون سی برائیاں ہیں؟ ارم. سر مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا سوال سے. سوال یہ ہے کہ ایک تو ظاہر گناہ ہے نا، ایک باطن گناہ ہے، دونوں کو چھوڑ دو. تو باطن گناہ کیا ہے بھلا؟ اب سمجھ آئیے بات. جی سر. سر جی میں بتاؤں. جی آپ بتائیں. جی سر جی، ایک تو جو بیماری ہیں اخلاقی، حسد، بغض، اناد، اور ایک جو دل میں برے خیالات کا آنا، دل میں گندے وہ جو خیالات پالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے. آپ بڑے غور سے سنیں، بات آپ نے ٹھیک کی ہے، مومل بات ہے. دل جو ہے وہ جب کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے، برے خیالات کی، فحاشی، عریانی کی، حرام مال کی، خواہشات کی، یہ دل میں ہوتی ہیں. یہی چھپی بیماریاں ہیں. اور اصل میں اگر نوٹ فرمائیں تو یہی پھر ظاہر گناہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب میرا دل جم جاتا ہے کہ میں خواہشات کی پیروی کروں، تو میں خواہشات کی پیروی، کیونکہ دل نے فیصلہ، چھپا گناہ ہے، اس کا ظاہر کیا ہوگا کہ میں اپنے گناہ، اپنی جذبات، اپنی خواہشات کی پیروی کروں گا. تو سب سے پہلے دل میں گناہ، باطن میں گناہ ہوتے ہیں، انہی کا اظہار عملاً ہوتا ہے جب دل اس کو قبول کر لیتا ہے گناہ کو کہ وہ اچھی چیز ہے میرے لیے. یہ ہے باطن کو، پہلے باطن سے گناہ کو مٹانا ہوگا. باطن میں عقیدے کو پکا کہ اللہ کی توحید، اللہ کے حکم کی اطاعت کا پکا عزم اور برائی کو چھوڑنے کا عزم، یہ ہے. اگر دل میں یہ ہے تو آپ کا اظہار عمل بھی صحیح ہوگا. اور اگر دل میں خرابیاں ہیں، دل میں گناہوں کی چاہت ہے، دل برائی کی طرف مائل ہے، اور پھر دل کو آپ دنیا کے محبت اور اس میں بھری ہوئی ہے، وہ ساری برائیاں ہیں جو باطنی ہیں. اب آپ کو باطنی اور ظاہری برائیوں کا بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. بڑے اچھی طرح سمجھیں کہ اگر ہم نے دل اللہ کی محبت، اس کے خشیت، محبت یہ کہ اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ماں باپ جیسی نعمت اس نے دی ہے، کوئی نعمت دیکھ لیں تو آپ اللہ کی محبت اور مضبوط ہوگی. لیکن اگر آپ دنیا کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، شیطان نے خوبصورت بنا کے دنیا دکھا دی ہے، پھر آپ انہی برائیوں کا ارتکاب کریں گے ظاہر میں، کیونکہ دل میں وہ پنپ
چھپی ہوئی چیزیں بڑی مضبوط ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور انعامات کا ذکر ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اسی کی بات مانیں. ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی الحمدللہ. تو آپ اس بات کو نوٹ فرمائیں کہ یہ جو باطنی گناہ ہے نا، یہی دل کے جو ساری برائیاں ہیں، اگر وہ ایمان نہیں ہے قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کا یقین نہیں ہے، پھر آپ کا دل برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں برا عمل کرنا انسان کر گزرتا ہے. کیوں کہ باطن میں اس کا دل جو ہے وہ ان چیزوں کی اس کو مجبور کر رہا ہے، شیطان اس کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے. تو تین یہاں ذکر ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش، فحش چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. تو باطن میں جو فواحش ہیں وہ بہت ہی بری ہیں، اور اگر وہ دل ان میں دلچسپی لینا شروع کرے تو شیطان خوبصورت بنا کے تو بے حیائی کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہمیں انسان بناتا ہے، ہمارے کردار، سیرت، عقائد، اعمال، تعلقات کو ٹھیک کرتا ہے، اس کے برخلاف ہم عمل کرتے ہیں. اچھا، اب ایک تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ظاہری اور باطنی گناہ. نمبر 2، جس چیز سے بچنا وہ ہے الاسم. اب ذرا اسم کی ڈیفینیشن مجھے بتائیں، آپ کو اسم کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ جلدی افضل بھائی بتائیں. وہ عمل جی فرمائیں، کون سا جی عمل؟ سر، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو وہ گناہ ہے. عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت اگر انسان قدرت رکھنے کے باوجود گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اسم ہے. دیکھیں نا، مجبوری میں تو آپ نعوذ باللہ جب جان کنی کا والا تو حرام بھی کھا سکتے ہیں، اتنا کہ تاکہ جان بچ جائے. لہذا اس وقت انسان مجرم ہے، گناہ کر رہا ہے، اسم جب وہ طاقت اور قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ہے اسم. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، یہ تو اسم ہو گیا. پھر اللہ نے منع کیا بغی سے. بغی کیا چیز ہے؟ سر جی اللہ تعالیٰ سر کی کسی حدود کو تجاوز کرنا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لگا مثال تو دیں ذرا. سر اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے، سودی کاروبار کرنا. اسی طرح سے باقی جو برائیاں جیسے زنا ہے، کسی کا حصہ مارنا ہے، وراثت، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا تو ہے جو سر. اللہ تعالیٰ نے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو حدود مقرر کی ہیں، چاہے وہ جائیداد کی تقسیم ہو، چاہے سود کھانا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کام کریں گے وہ نیکی ہے، اور جب ان سے تجاوز کریں گے حدود سے تو یہ بغی، گناہ، بہت بڑا گناہ ہوگا، بغی ہوگی. جزاک اللہ. تو 3 چیزوں سے منع کیا ہے. ایک اسم کہ طاقت ہوتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے تو اسم ہے. بغی ابھی آپ نے سنا. اور تیسری چیز ہے کہ جو ظاہر اور باطن گناہ ہے، ان سے اللہ نے منع کیا ہے. اگر یقین مانیں، اگر میں اور آپ ان 3 چیزوں پر عمل کر لیں، ایک تو گناہ نہ کریں، ایک بغی نہ کریں، اور ایک چھپے اور گناہوں سے باز رہیں، تو جنت انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. کیونکہ اس کے برخلاف جب ہم گناہ کی بجائے نیکی کریں گے، بغی کے بجائے ہم اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے، اور گناہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوگا، اور اسی کی توفیق سے ہم نیکی کریں گے. اتنی بڑی زبردست آیت ہے
یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اور میں نے اس کو کھولا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں سے منع فرمایا ہے. اچھا، یہ تھی آیت 33. کوئی سوال ہو آپ کا؟ ابھی تو یہ آیت پوری نہیں ہوئی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آیت نادرہ بھابی. آگے چوتھی چیز آئی ہے. 3 تو ہو گئی نا، اسم، بغی اور ظاہر اور باطنی گناہ، اور چوتھی ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری. تو شرک کی کوئی سند نہیں. سند کیا ہوتی ہے؟ یا تو کسی دینی کتاب میں، آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، یا اس کے نبی نے بتائی ہو. کہیں آپ سارے انبیاء کی ساری کتابوں کو دیکھ لیں، اللہ نے کہیں بیان نہیں فرمایا کہ یہ تو شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے اس کو وَأَن تَقُولُوا، یہ تو 4 چوتھی تھی نا شرک، اور 5ویں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو، ہاں، ان تقولوا علی اللہ، اللہ کے بارے میں کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. اچھا، تو یہ 5 باتوں کو آپ ختم کر لیں، ان کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کا دامن تھام لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اب یہاں اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں شرک کیا ہے. شرک صفات میں بھی ہے، شرک ذات میں بھی ہے، شرک جو ہے وہ معاملات میں بھی ہے. اچھا، لیکن ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس کی مثال دیجئے ذرا مجھے، اس کی تاکہ آپ مثال اس کی مثال ایک تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، تو قریش والے جو تھے وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ اس کی مثال ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم. اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑھا دینا کہ وہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اور اسی رسم پرستی کی وجہ سے، حالانکہ اس کا کوئی جواز قرآن و سنت میں نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، تو اس لیے یہ مثال بہترین مثال ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے باپ دادا کر رہے تھے، اور اس رسم پرستی کو فالو کریں بجائے اس کے کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کریں. جزاک اللہ. سر جی یہ پیچھے آپ پڑھا چکے ہیں، آیت 28 بھی اسی کے ضمن میں، اسی صورت آیت اس کی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن، آپ اسلوب کو سمجھیں، سمجھانے کے لیے بار بار وہ چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہے. آپ دیکھیں توحید اور شرک، رد شرک اور توحید کی کتنی ریپیٹیشن ہے قرآن میں، ہے نہیں ہے ام عبداللہ؟ جی جی سر جی بالکل. اچھا، آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر ایک وضاحت ذرا اگر جی حکم. اجازت. سر شروع میں آپ نے یہ آیت کے شروع میں لکھا ہے ظاہری اور باطنی، تو باطنی کو آپ جو دل کے اندر آپ کے خیال آتے ہیں اس کو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، یا وہ جو آدمی ظاہری تو ہوتا نا کھلی فاشی اور چھپ کے کہیں اکیلے کمرے میں یا کہیں کسی سب سے بچ کے، باطنی وہ بظاہر تو وہی لگ رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سنیں میری بات. آپ نے جو فرمایا کہ ظاہری جو ہے وہ ہے کھلی بے حیائی، یہ کب انسان کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں، کب کرے گا انسان؟ آپ جواب دیں نا مجھے. بالکل، وہ جب اس کی تیاری کرے گا تو دل میں اس کے، پلیز آپ یہی سمجھیں، باطن میں اس کا دل پک ٹھک گیا ہے. شیطان نے اتنا خوبصورت بنا کے دکھایا ہے کہ وہ ظاہر میں اس گناہ کو کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتا. تو باطنی دل صاف ہوگا، دل میں اللہ تعالیٰ بسے گا، دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا پورا شعور ہوگا، تو پھر شیطان اس دل میں نہیں داخل ہو سکتا. تو دل، یہ باطنی گناہ ہوتے ہی جب ساری ظاہری گناہ اصل میں باطن اور دل، باطن میں بھی دل کے اس پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. بظاہر بات تو سمجھ آئی؟ سر یہ 2 الگ چیزیں ہیں.
باطنی الگ ہے، ظاہری جو میں اس سے سمجھ رہا ہوں ظاہری الگ ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز نہیں معاوضہ کرے گا آپ کے ارادوں پہ جب تک وہ عمل نہ ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ ارادہ خدا کے لیے سمجھیں بات کو کہ ظاہر میں گناہ وہ کرے گا جس کا دل گناہ پہ آمادہ ہو چکا ہوگا. یہ بات ٹھیک مانتے ہے، ہیں نہیں آپ؟ یہ تو مانتا ہوں، یہ تو ظاہری ہو گیا. وہ بھائی ظاہری تو اس لیے کیا کہ باطن دل کے اندر جو ساری برائی شیطان نے خوبصورت بنا کے دکھائی ہے اس کی وجہ سے وہ ظاہری گناہ کر رہا ہے. جی تو سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کو آپ اللہ پر ایمان یقین والا دل رکھیں اور اللہ ہدایت قرآن سے لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، پھر آپ ظاہری گناہ نہیں کر سکتے. سر وہ ایکسکیوز می سر، وہ دل کی آیت جو سورۃ بقرہ میں ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو دل ہی ہے نا اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. تو نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے احسانات، اور وہ برحق ہستی ہے، اس کی کتاب برحق، اس کا رسول برحق، اب یہ چیز اگر میرے اندر ہے تو میں بظاہری گناہ سے بچوں گا. اگر دل میں شیطان ایمان نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے احسانات کا نہیں ہے، شیطان کے سارے حربے کامیاب ہوں گے اس دل کو بہلانے کے لیے، وہ گناہ کرے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور کرنا پڑے گا سر، آپ اس کو ایک چیز لے رہے ہیں جبکہ میں سمجھ رہا ہوں دو چیزیں. دو چیزیں نہیں ہیں. آپ گناہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا دل آمادہ کرتا ہے، آپ کو دل آمادہ کرتا ہے شیطانی وسوسوں سے، اور ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو بچاتی ہے وہ آپ کا باطن کا ایمان، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کے احسانات کا، اس کے انعامات کا، اور قرآن کا جو برحق ہے. یہ چیز جب آپ کے دل میں ٹھک جاتی ہے تو آپ ہر برائی سے بچتے ہیں. دونوں کا تعلق ہے، اور تعلق کو سمجھیں، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر، غور کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ اب اس کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت لے رکھی ہے، اور ایک چاہے فرد ہو چاہے امت ہو. یہاں امت کا ذکر ہے کہ دیکھیں نا، فرد کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح امت کے لیے بھی اس کا زوال کا ایک اینڈ مقرر ہے. اب امت کا اگر مقصد نیکی پہ عمل کرنا ہے تو جیسے آج ہم ایک مسلمان امت ہیں، ہمیں اسلام پر مکمل اس کی حقانیت کا یقین ہونا چاہیے. اگر وہ یقین نہیں ہے تو کبھی ہم ٹرمپ کے پیچھے جائیں گے، کبھی ہم یہودوں کو بھی نصارہ کے پیچھے جائیں گے، کبھی شیطان. یہ اصل شیطان ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو. اور آج دنیا دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، کسی اسلامی ملک کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں. کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، چاہے وہ ظاہر ہے یا باطن ہے، اور ہم نے ان کی غلامی قبول کر لی. آپ دیکھ لیں 7 اربوں قوموں کے اندر جو ان کے ٹھکانے ہیں امریکہ کے، جو اس نے بنائے ہوئے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، آج کہاں ہے وہ؟ پروٹیکٹ اللہ کرتا ہے، اور مومن جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، اس سے کافر ڈرتا ہے. لہذا آج بھی اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ عزت رفتہ کو پالے تو پھر وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے مطابق اس طرح عمل کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اس کو بالکل وہ اللہ تعالیٰ وہ عزم اور حوصلے کے ساتھ جب یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کو بحال کر دے گا. ورنہ اگر ہم قرآن کو صاف بتاتا ہے کہ یہ جو طاغوت پر ایمان ہے
کہ طاغوت ہمیں بچا لے گا، آج تک تاریخ میں دیکھ لیں، اب دور جدید میں دیکھ لیں، کیا امریکہ افغانستان میں ٹک سکا ہے جذبہ جہاد کے سامنے؟ ساری ٹیکنالوجی چھوڑ کے بھاگا ہے یہاں سے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران نے کس طرح اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور یہ عرب بام بام کر رہے ہیں جو سمجھتے کہ امریکہ ہمیں بچا لے گا۔ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کا، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے 70-75 سال نہیں دین پہ عمل کیا نا، اور اگر اب بھی جاری رکھی، پہلے ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اور آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہر مصیبت سے بچائے، ہر ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کا دین نافذ ہو، آمین۔ تاکہ ہمیں وہ عزت ملے جس عزت کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ عزت اسی وقت ملے۔ اور اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے، یعنی اس کے جب وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی چیز اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی، این اس موقع پر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اب وقت ہو گیا ہے، ہم نے آیت 34 کا ایک ذرا سنیں آپ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت بقرہ کی 38-39 ہے، اس کا حوالہ یہاں بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے بڑا، حضرت آدم کو دنیا سے جنت سے دنیا میں بھیجتے وقت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ اب آج ہمارے پاس ہدایت قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں موجود، اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ فَمَن تَابَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پابندی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو گزرے ہوئے اور نہ آنے والے خطرات سے، مشکلات سے کوئی خطرہ ہوگا۔ اور یہ تو ہے نا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا، اور قرآن نے متقابل بھی کر کے بتا دیا۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، قرآن اور سنت کا، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، احکامات کو، سود کو جاری رکھا، فحاشی اور عرفانی، یہ اللہ کے حدود کی پابندی کے خلاف ہے کہ ہم اس پہ فحاشی اور عرفانی ہو۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے ان آیات کو جھٹلایا نا، احکامات کو، اولئک اصحاب النار، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، برحق فیصلہ ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ کل آگے اسی کی آیت 35 بھی اسی سے متعلق ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح، بالکل آیت 38 ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ 35-38 بالکل جو بقرہ کی 38 ہے اسی کے 35 آراف کی ہے، اور اسی طرح بالکل جو آیت بقرہ کی 39 ہے وہ آیت 36 ہے۔ آپ دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی سوال جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، کل ذرا اچھی طرح پڑھ کے آئیے، تیاری کر کے آئیے، کوئی زیادہ آیات نہیں ہیں، 30 سے 35 ہیں، تو کچھ 6 آیات ہیں، تو آپ ذرا پڑھ کے آئیے تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بقرہ کی 29، 38، 39 اور اس کی آراف کی جو اگلے آ رہی ہیں 35 اور 36 بالکل ایک ہی مضمون ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟
आपस में बातें ना करें, अगर कोई सवाल है तो पूछें। अब दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे और हम सब को जो आपसे जुड़े हुए हैं इनको भी इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की तौफीक दे और हम लोगों का बैठना कबूल कर ले परवरदिगार। हम लोगों से जो भी कोई गलती होती है उसको माफ़ कर दे। हम लोगों की औलादों को दीन का मुजाहिद बनाए। तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान और सुन्नत से जोड़ दे परवरदिगार और अमल की तौफीक दे। और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अजला वाली ज़िंदगी दे परवरदिगार। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान कर दे परवरदिगार। और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों के सजदों को कबूल कर ले, हम लोगों की इबादतों को कबूल कर ले परवरदिगार। और हम लोगों के गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।